آج 11 رجب دوسری جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 رجب دوسری اس مبارک جمعرات کے دن جو شخص ایک مٹھی چینی پر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جسے اللہ اپنا دوست بنا لے، پھر اگر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ آج رجب کی اس عظیم دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے کو رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار سچے دل سے پڑھ لے تو پورے سال کی دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور خوشحالیاں صرف ایک دن کے عمل سے مل جائیں گی۔ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے استغفار اور صدقہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس مہینے کی بہت تعظیم فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور رزق میں ایسی خیر و برکت لاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام تر تنگدستی، بیماریوں اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جہاں نہ رزق کی کمی ہو، نہ قرض کا بوجھ ہو اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج رجب کی اس دوسری جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، آج زبان سے نکلی ہر دعا عرش الہی تک جائے گی۔ آج کے دن کی قدر کر لو، یہ رجب کا برکتوں والا دن ہے، اسے غفلت میں مت گزارنا۔ آج اگر آپ نے اس مبارک دن کو دنیاوی کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن سکتا ہے، لیکن اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین آپ کے نصیب کو چمکا دے گا اور پورے سال کا رزق آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو آج کے دن بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ آپ کو جو بھی کام ہے وہ ضرور کریں، لیکن یاد رہے کہ یہ چند منٹ کا وظیفہ آج آپ کی ترجیح ہونا چاہیے۔ یہ وہ نایاب عمل ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی بگڑی بنی ہے، جن کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں اور جن کے گھر خوشیوں سے بھر گئے ہیں۔ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، مانگ لو، کیا مانگتے ہو۔ آج اگر کوئی خزانے مانگے گا، من پسند نوکری یا شادی کی دعا کرے گا تو میرا رب غیب سے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ رجب کی دوسری جمعرات تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر انتظار کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، بس چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اللہ نے آج قبولیت کا وہ دروازہ کھولا ہے کہ آپ کی پکار خالی نہیں جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایک نکتہ سمجھاؤں گا کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، جب آپ کے ملک میں رجب کی 11 تاریخ دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو اسے ہاتھ سے جانے مت دیں۔ آپ یہ وظیفہ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء بلکہ رات 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی قید ہے، نہ وقت کی پابندی۔ آپ دکان پر ہوں یا گھر پر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی برکت کو میں جانتا ہوں۔ جس نے بھی اسے آزمایا وہ خالی ہاتھ نہیں رہا۔ آج رب سے کھل کر مانگے، یہ نہ سوچیں کہ تھوڑا مانگوں۔ آج اس کے خزانوں سے کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ شہنشاہ دو عالم آپ کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 11 رجب دوسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔
جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقے سے، محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشوں پر لگا دیتا ہے، اور نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ یا قہارو پڑھتا ہے مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ 11 بار یا قہارو پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربانہ کا وظیفہ ہے۔ یا ربانہ کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربانہ سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربانہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ربانہ 1 بار ہو گیا، یا ربانہ 2 بار ہو گیا، یا ربانہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربانہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ یہ رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ 11 بار یا ربانہ پڑھ کر آپ نے ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کی پیاری سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں۔
اسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربانہ پڑھا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور سورہ کوثر وہ خاص صورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے جو کہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اور جب جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی بابرکت صورت ہے جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہیں، اور یہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا حی یا قیوم پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ رب کریم کو یا حی یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربانہ کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آج کل کیڑے مکوڑے، اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چینی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے، یا جہاں چرند پرند حشرات یہ چینی کھا جائیں، یا تو پھر کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ چینی کھائے گی، دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اور اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔
جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔